السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 8 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جو ہونے والی جنگ ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی ہی دل دہلا دینے والی فوٹیج جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اور میں نے اتنی دیر سے جو میں اس وار کی میں کوریج کر رہا ہوں، میں نے ایسی فوٹیج ابھی تک نہیں دیکھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کو جب آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایران کے حوالے سے، کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک میرے خیال میں آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے نا، آپ کو میں شاید اپنے الفاظ سے بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ سو آئی شو دا ویڈیو ان اے وائل، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں پہ مختلف دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے، ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ تو بمباری کی جا رہی ہے، ساتھ ہی آج جو پچھلے 8 گھنٹے کے اندر رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر عمان اور دبئی کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اس کی بھی چند ویڈیوز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، خاص طور پہ عمان کی جو ویڈیو ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب یہ فوٹیج جو بیسکلی پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، اور یہ بیلسٹک میزائل لانچ جو ہے یہ اس کی فوٹیج ہے جو ریلیز ہوئی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکوینس کے اندر جو ہے ان کے راکٹ لانچرز اور میزائل لانچرز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور کس طرح جو ہے یہ میزائلز یہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ پچھلے 8 گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ریلیز کی گئی ہے۔ اب امریکہ جو بار بار یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، تو یہ ویڈیوز جو ہیں یا تو یہ پھر پرانی بنی ہوئی ہیں، پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہیں، یا پھر یہ سب کچھ جو ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں میزائل لانچنگ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کے اندر یا تجربے کے طور پہ جو ہے وہ عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ ہے وہ فوٹیج جو عمان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں آپ صرف دھماکے کی شدت ایک تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ سنیے گا ذرا کہ کس حد تک یہ بڑا دھماکہ ہے۔ وہاں پہ تیل کا سٹوریج ہے، بیسکلی آئل سٹوریج ہے جس کے اوپر جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنی دور سے، اگر آپ یہ دیکھیں اتنی دور سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، لیکن جہاں پہ کیمرہ موجود ہے یا فون موجود ہے جہاں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں تک اس دھماکے کی آواز اور وہ جو تیل جلتا جا رہا ہے اس کی آواز جو ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے۔ آپ صرف اسی اندازہ لگا لیں۔ جہاں پہ تیل کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو تو تیل جو ہے وہ اس وقت $88 کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے آپ کو ہر ویلاگ کے اندر جو ہے وہ تیل کی پرائسز کے بارے میں اپڈیٹ آپ کو کرنا پڑے گا، تاکہ ظاہری بات ہے ایوری ون از کنسرن کہ جناب یہاں پہ پاکستان میں اس کے افیکٹس جو ہے کیا ہوتے ہیں، تو تیل کے بارے میں بھی میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور اینگل سے بیسکلی وہ فوٹیج ہے جو بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر وہی یہ آئل سٹوریج ہے عمان کا، اور یہ سلالہ پورٹ ہے جہاں پہ بیسکلی جہاں کی یہ فوٹیج جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے، اور اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے دور سے ہی کہ ایران کی جانب سے جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان سٹوریج فیسلٹیز کو جو ہے وہ کس حد تک جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے، میں پچھلے ویلاگ کے اندر میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ منع کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو ہے وہ کئی لوگوں نے منع بھی کیا تھا، لیکن جو ان کے انرجی کے سیکٹری ہیں امریکہ کے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ تیل شیل کی فکر مت کریں، آپ کریں حملہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ پچھلی دفعہ بھی تیل کے اوپر جو ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئل سٹوریج جو ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کام بیسکلی اسرائیل نے شروع کیا تھا۔ ایران کی آئل ریفائنری کو جو ہٹ کیا تھا وہاں سے بیسکلی یہ کام شروع ہوا تھا، اور کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں تک آ گیا کہ اب مختلف ملکوں کے اندر جو آئل سٹوریج ہے اس کو بار بار ہٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں، میرا خیال میں آپ اس ویڈیو کو آپ خود دیکھیے، میں بیچ میں ساتھ ساتھ کامنٹ بھی کروں گا، ذرا سنیے گا ذرا۔ اب یہ آپ صرف جذبہ دیکھیے، آپ کو دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں پہ۔ تہران کی یہ فوٹیج ہے، اور یہ ریولوشن سکوئر ہے، وہاں پہ بیسکلی کراؤڈ اکٹھا ہوا ہے، لوگوں نے ایران کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ اسٹیج کے اوپر جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ خود تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں سنائی دیتی ہیں، اور ظاہری بات ہے امریکی اور اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے، لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ، کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی پینک نہیں، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں رہا، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہو رہے ہیں دھماکے، کس طرف ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھ کے اس کی طرف جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔
یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ایک جنون ہے شہید ہونے کا، یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس کو کس طرح آپ بیٹ کریں گے؟ ایسی اگر قوم ہو جس کے ذہنوں میں یہ شہادت کا یہ کانسیپٹ ہو کہ ہم جو ہے وہ اگر آج قربان بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شہید بھی ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہاں سے سٹیج خالی ہو رہا ہے، نہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور آپ سنیے مطلب کس طرح اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ لیں۔ اب مجھے بتائیے آپ کس طرح ایسے لوگوں کو بیٹ کریں گے؟ آپ ان سے سب کچھ چھین لیں، آپ ان سے ان کے راکٹ لانچر، ان کے میزائل لانچر، ان کی جو بوٹس ہیں، ان کے جو لڑاکا طیارے ہیں، آپ سب کچھ چھین لیں، جذبہ کس طرح چھینیں گے؟ کس قوم کے ساتھ پنگا لے لیا بیٹھ کے ان امریکیوں نے؟ میں نے یہ فوٹیج نہیں دیکھی تھی آج تک ایسی، میں نے جب سے یہ جنگ ہو رہی ہے میں نے بہت سی فوٹیجز آپ کو دکھائی ہیں، لیکن میں نے ایسی فوٹیج میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی کہ میں ایک دفعہ میں کم از کم ابھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، میرے خیال میں 8ویں 10ویں دفعہ میں خود دیکھ رہا ہوں اس کو بار بار۔ میں ابھی آپ کو جس طرح ایرانی افراد کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا ڈر سنیے ذرا، ان کا ڈر کیا ہے۔ امریکہ میں ایک مسافر کو اذان الارم بجنے کے اوپر زبردستی طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ یہ بیسکلی آپ کے موبائل فون میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے چند ایسے الارمز ہیں جو بالکل اسی نماز کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ الارم بجتا ہے، اور عام طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر اذان کی آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ تو وہ بیسکلی امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک جہاز کے اندر ایک مسلمان سوار تھا، اور اس کا نماز کا الارم بج گیا، اور اسی پہ پینک ہو گیا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، یہاں پہ یہ آیتوں کی آوازیں جو ہے یا دعاؤں کی آوازیں جو ہیں وہ کیوں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو نیشول سے فورٹ لوڈیل جانے والے پرواز کو جو ہے اٹلانٹا میں کی طرف موڑا گیا۔ سیکیورٹی خطرے کی اطلاع پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی۔ حکام نے تلاشی کے بعد کسی بھی قسم کے خطرے کی تردید کی۔ واقعے کے دوران مسافر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس پورے واقعے کو باقاعدہ طور پہ غلط فہمی قرار دے دیا گیا۔ میں حیران ہوں کہ صرف ایک اذان کی آواز سننے کے اوپر جو ہے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جو موڑو جہاز لینڈ کرو بندر چیک کرو کہ یہ دعائیں کیوں پڑھ رہا ہے، یا یہ اذان کیوں دے رہا ہے، یا اس کے پاس جو موبائل فون ہے اس میں سے اذان کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں یار، ان کے کیا دماغ ہیں ان لوگوں کے۔ اس کے علاوہ جناب شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق کم جونگ ان نے ذاتی طور پر 5000 ٹن بحری ڈسٹرائر سے اسٹریٹجک کروز میزائلوں کے تجربے کی جو ہے وہ نگرانی کی ہے۔ انہوں نے کہا جب پوری دنیا میزائل وج رہنے تو ساڈا بھی کوئی ذرا ہوا تے سٹو، مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ کہیں اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ کہنا چلو میں بھی ذرا تھوڑی ہوائی فائرنگ ہی کر لوں، مطلب وہ اس کی اتنی میمز بنی ہیں کم جونگ ان کی کہ جناب انہوں پوچھی کوئی نہیں رہا، وہ اپنے بم لے کے اسے کپڑا ماری جا رہے ہیں، مینوں بھی تو پوچھو، سانوں بھی تو ساڈے بھی تو آؤ، مطلب وہ اتنا تیار بیٹھا ہوا ہے اس جنگ کے لیے۔ بڑے میں نے اس کو لے کے نا بڑے مزے کے جو ہے مزاحیہ میں نے دیکھے، لیکن جنگ از سیریس، جنگ کہیں بھی ہوتی ہے وہاں پہ خون بہتا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہوتے ہیں، اٹس ناٹ اے جوک، لیکن خیر کون روک سکتا ہے کہ کوئی اگر میمز بنانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور جس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایئر ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی صبح 2 ڈرون جو ہیں دبئی ایئرپورٹ کے قریب گرے ہیں، جس سے 4 افراد کو معمولی اور معتدل نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں، اور زخمیوں میں 2 گھانا، 1 بنگلہ دیشی اور 1 ہندوستانی شہری جو ہے وہ شامل ہے۔ دبئی انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صرف اس وقت سفر کریں جب ایئر لائن نے پرواز کی تصدیق کی ہو، کیونکہ شیڈول میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اسلامک ریپبلکن گارڈز نے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت میں ایئر بیس اور نیول بیس کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بحرین میں بھی نیول بیس کے اوپر ڈرون اور میزائل داغے گئے ہیں۔ عمان نے اپنی سرحدوں کی طرف آتا ایک ڈرون سمندر میں مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطر نے بھی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ شبا آئل فیلڈ کی طرف آنے والے 7 ڈرون جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سعودیز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف آنے والے ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے عمان والے تو نہیں بچ سکے۔ عمان کے اندر آئل سٹوریج جو ہے، جو ہم نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دکھائی تھی، وہ تو تباہ ہو گئے، لیکن سعودیز کی جو آئل فیلڈز ہیں اس طرف ابھی بھی جو ہے وہ دھماکوں مطلب انہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کا سلسلہ جو ہے ایران کی جانب سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملے اور جوابی ایرانی کارروائیاں دونوں جاری ہیں۔ ایک ایرانی بینک پر حملے کے بعد ایران نے کہا ہے کہ اب خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے اقتصادی اور بینکاری مفادات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی کے زخمی ہونے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تاہم قریبی ذرائع کے مطابق وہ محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ اچھا اب یہ بڑی ملٹیپل رپورٹس ہیں، یہ کوئی ایک واضح طور پہ اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر بڑی ہم نے ریسرچ کی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق ایرانی صدر کے بیٹے یوسف پزشکیان
نے اپنے ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ خامنہئی جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس خبر کے بعد انہوں نے اپنے ایسے دوستوں سے رابطہ کیا جن کے متعلق حلقوں میں رابطے تھے. ان دوستوں نے بتایا کہ الحمدللہ مشتبہ خامنہئی محفوظ اور خیریت سے ہیں. ادھر ایران کے سرکاری ٹی وی نے مشتبہ خامنہئی کو رمضان کی جنگ کا زخمی فوجی قرار دیا، تاہم اس حوالے سے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں کس نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں. دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں 3 ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مشتبہ خامنہئی کو چوٹیں آئی ہیں. رپورٹ کے مطابق ان کی ٹانگوں پر زخم آئے ہیں، تاہم وہ ہوش میں ہیں اور اس وقت ایک انتہائی محفوظ مقام کے اوپر جو ہے موجود ہے. کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ ایرانی میڈیا، ایرانی گورنمنٹ نے جو ہے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کو حتمی طور پہ کنفرم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے عملی طور پر اب کچھ باقی نہیں بچا، اس لیے جنگ بھی جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی کچھ نہیں بچا، وہ میں نے سارا کچھ آپ کو دکھایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ چن کے ادھر وہ کہتے ہیں باقی کچھ نہیں بچا. سعودیز کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری طرف ڈرونز آ رہے ہیں، عمان کی آئل اسٹوریج فیسلٹی کو وہ اڑا رہے ہیں، کویت کے اوپر وہ ٹیکس کر رہے ہیں، دبئی ایئرپورٹ کے اوپر وہ ڈرون بھیج رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی وہاں پہ ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے. وہ بچا کچھ نہیں ہے تو وہ پھلجڑیاں پھینک رہے ہیں وہاں پہ سارے. مطلب عجیب بات ہے نا. ایران کی پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے. عالمی خبرساز ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے جو ہے وہ جاری رہیں گے. انہوں نے کہا کویت میں امریکی فوج کے 3 اہم اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں الدائری ہیلی کاپٹر ایئر بیس، محمد الاحمد نیول بیس اور علی السلام ایئر بیس جو ہے وہ شامل ہیں. پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں بھی ایک بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں امریکی فوجی جو ہے وہ تعینات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہاں بچا کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان، ذرا کچھ خطے کی بھی بات کر لیں. تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو ہے ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے جی حکومت پاکستان کے لیے پالیسی بیان افغانستان پر حملے بند کیے جائیں اور افغان طالبان کے ساتھ برادرانہ تعلقات بحال کیے جائیں. اب یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. اس سے پہلے جب یہ آپریشن جو ہے جو پاکستان کی جانب سے افغانستان کے خلاف شروع ہوا تھا تو اس کے بعد ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ ایکچولی پاکستانی حکومت کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی ہم افغان طالبان کی پوری طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کے اندر پالیسی کا جو ہے وہ ایک چینج ہے اور اس کے اندر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کا مقصد خطے کے موجودہ کشیدہ صورتحال پر ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف عوام اور حکومت پاکستان کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم اسلام آباد کے ارباب اختیار اور مقتدر حلقوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کی حدود میں جاری ہر قسم کی جارحیت سے فوجی کارروائیوں اور فضائی حملوں کو فوری طور پر روک دیں. افغانستان کی سرزمین اور افغان طالبان محض ہمارے پڑوسی نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے نظریاتی، دینی اور خونی بھائی ہیں. ہمارا اور ان کا رشتہ قلعے کی بنیاد پر قلعے جڑا ہوا ہے جسے کوئی سرحد تقسیم نہیں کر سکتی. ان پر کیا جانے والا کوئی بھی حملہ ہم براہ راست اپنے وجود پر حملہ تصور کرتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماضی کی تمام تلخیوں، شکایات اور غلط فہمیوں کو بھلا کر درگزر اور معافی سے کام لیا جائے. اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر طاقت کا استعمال اور عداوت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ عمل صرف اور صرف ان دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ہے یہ بیان سامنے آیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.